پھلک کے لوٹنے والوں سے پیغمبر نے فرمایا جہنم میں چلے جاؤ یہ جنت فاطمہ کی ہے۔ اور محمد بلند السلام محمد والے محمد عجل فرم تھوڑا سا نیچے کر دیجئے۔ ہاں ٹھیک ہے، محمد والے محمد بلند السلام چھوٹا کرنا ہاں، لیکن اسے ایسے کرنا چل ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ حیدری، محمد بلند السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداة المہدیین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روح لہ الفداء وارواح العالمین، واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ خداوند متعال کا نہایت شکر گزار ہوں جس نے ایک مرتبہ پھر ہم سب کو یہ توفیق عنایت کی کہ اس کا اور اس کے پاک بندوں کا ذکر بجا لا سکیں، اس کی بارگاہ میں دعا گو ہیں۔ خدایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی بکا یا اللہ 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 یا ارحم الراحمین 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 یا ارحم الراحمین، الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و السر المستودع فیہا، صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا ہم سب کے، ہمارے بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، دوستوں کے، آباء و اجداد کے، والدین کے، بچوں کے، خدا گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ مولا ہمارے آقا مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و شیعوں میں سے قرار فرما۔ خدا ان کے دل مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود قرار دے۔ خدا ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات کا شرف عنایت فرما۔ خدا ہمارے دلوں میں اور ہماری نسلوں میں اپنی اور اہل بیت علیہم السلام کی معرفت، محبت اور ولایت تا قیامت عطا فرما۔ خدایا ہم سب کو رزق حلال واسع عنایت فرما۔ خدایا مادی و معنوی رزق عنایت فرما، جسمانی اور روحانی بیماریوں سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ ایک بچے کا لیبارٹری ٹیسٹ ہونا ہے، بیمار ہے، خدا اپنی بارگاہ سے، اور جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں جو بیمار ہیں، خدا اپنی بارگاہ سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ خدایا
مظلومین عالم کی نصرت فرما، زمان غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرما۔ خدا وہ دعائیں جو مومنین کے دلوں میں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ خدا مجلس کا انعقاد کرنے والے، اس کی خدمت کرنے والے، اس میں شرکت کرنے والے سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے، دیگر عبادات کی قبولیت کے لیے، مزید توفیقات کے لیے، مولا کے ظہور کے لیے سب مل کے ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خداوند متعال نے باطنی نظام کو سمجھانے کے لیے، اور ہم سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی اس کے بتائے ہوئے پلان کے مطابق گزاریں، اس کے بتائے ہوئے پلان کے مطابق بسر کریں۔ اس خاطر اس نے کیا کام کیا؟ انبیاء کو بھیجا، اوصیاء کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا۔ پھر علماء بھی بہرحال یہی کام کرتے ہیں کہ انہی اولیاء اور انہی اوصیاء اور انبیاء کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور قرآن کا بھی ایک ہدف یہی ہے۔ لیکن ہم محتاج ہیں کہ قرآن کے معارف ہم تک پہنچیں۔ اس مرحلے میں ہم محتاج ہیں کہ ایسے شخص کے یا ایسی شخصیات کے جو قرآن کو پورے کا پورا سمجھ سکیں، اور وہ سمجھ کر پھر ہمیں سکھلائیں، پھر سمجھ کر ہمیں سکھلائیں، اور پھر ہم عمل انجام دیں۔ یہ جو عمل انجام دینا ہے، اس مرحلے میں بھی ہم انہی لوگوں کے محتاج ہیں۔ دیکھیں، انسان دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ اس نے بات کو سمجھنا ہے، کوئی ہو جو بات کو سمجھائے، اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس نے عمل بھی انجام دینا ہے۔ فرض کریں ہمیں بات تو سمجھ میں آئی ہے کہ مثلاً خداوند متعال ہم سے چاہتا ہے نماز پڑھیں، لیکن یہ کیسے پڑھنی ہے؟ دیکھیں، نماز کا ایک اثر ہے نا۔ اگر نماز ٹھیک ہو تو اس کا ایک اثر ہے، اگر نماز ٹھیک نہ ہو تو وہ اثر نہیں ہے۔ مثلا نماز کا اثر کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ کب روکے گی؟ کب روکے گی؟ جب درست نماز پڑھی جائے۔ لیکن اگر ٹھیک نہ پڑھی ہو ہم نے تو پھر کیا برائیوں سے روک پائے گی؟ نہیں، اس لیے کہ نماز میں کمی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے جو نماز قائم کی ہے وہ ناقص تھی۔ انہی چیزوں میں سے جو نماز کو کامل کرتی ہے کیا ہے؟ مثلا خدا کی طرف توجہ۔ نماز پڑھتے وقت ہر عبادت کی ایک روح ہوتی ہے اور ایک جسم ہوتا ہے۔ شاید میں پہلے یہاں پر عرض کر چکا ہوں، ایک جسم ہے ہر عبادت کا اور ایک روح ہے۔ نماز کا بھی ایک جسم ہے، قنوت میں کھڑے ہیں، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، یہ سب کا سب جسم نماز ہے۔ روح نماز کیا ہے؟ روح نماز التوجہ الی اللہ، خدا کی طرف متوجہ ہونا، اپنے آپ کو ماحول سے، ارد گرد سے، مختلف سوچوں سے کاٹنا، یہ اس کی روح ہے۔ یعنی ذکر کی کیفیت میں ہونا، یعنی توجہ کی کیفیت میں ہونا، یعنی غافل نہ ہونا۔ انسان کو یہ احساس ہو کہ میں پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں۔ روایت میں ہے نماز اس طرح سے پڑھو جیسے تم خدا کو دیکھ کے پڑھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو کم از کم وہ تو دیکھ رہا ہے۔ نماز اس طرح سے پڑھی جائے۔ اگر ایسے پڑھیں تو کیا ہوگا؟ روح ہوگی اس نماز میں، ایک زندہ چیز ہے۔ شاید میں نے پہلے عرض کیا، جب ہم مر جائیں گے نور کی شکل میں آئے گی، انس پیدا کرے گی قبر میں۔ ہم پوچھیں کہ تم کون ہو؟ تو جواب دے گی وہ نماز ہوں جو تم قائم کرتے تھے۔ ایک زندہ چیز ہے، ایسے نہیں ہے کہ ہم ایک عمل انجام دے رہے ہیں، کوئی زندہ چیز نہیں ہے وہ، نہیں۔ اسی لیے نماز بات بھی کرتی ہے۔ روایت میں ہے، اگر دیکھیے خدا میں توفیق دے، روایت میں ہے اگر کوئی شخص فجر کی نماز اس وقت پڑھے جب ستارے غائب ہو چکے ہوں، جب فجر کا ٹائم شروع ہوتا ہے تو ستارے نظر آ رہے ہوتے ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے روشنی آتی جاتی ہے تو ستارے نظر نہیں آتے ہیں۔ اور اسی طرح مغرب میں، مغرب کا جس وقت ٹائم ہوتا ہے اس وقت رات نہیں ہوئی ہوتی ہے پوری طور سے، تو ستارے نہیں نظر آ رہے ہوتے ہیں۔
لیکن اگر اسے لیٹ کر دیں ہم نماز کو تو پھر رات ہو جاتی ہے، ستارے نظر آتے ہیں۔ روایت میں اگر ہم فجر کی نماز لیٹ کر دیں یا مغرب کی نماز لیٹ کر دیں تو نماز آواز دیتی ہے، کہتی ہے ضیعک اللہ کما ضیعتنی، جیسے تم نے مجھے ضائع کیا خدا تمہیں ضائع کر دے، جیسے تم نے مجھے ضائع کیا خدا تمہیں ایک زندہ چیز ہے جو آواز دیتی ہے۔ ایک عالم دین کہا کرتے تھے خدا کا احترام کرو، خدا کا احترام کرو۔ کیا مطلب ہے خدا کا احترام کرو؟ یعنی دیکھیں وہ فرماتے تھے کہ خدا کا احترام کرو، اس کا مطلب یہ کہ جس وقت اذان کہی جائے سب کام چھوڑ دو، فوراً نماز پڑھنے کے لیے جاؤ۔ بالکل اس طرح سے جس طرح سے والدین ہیں، والد میرے آواز دے رہے ہوں اور میں نہ سننے کے لیے جاؤں تو بے احترامی کی نا، والدہ آواز دے رہی ہوں اور میں نہ سنوں ان کی بات تو بے احترامی کی۔ وہ کہتے ہیں یہ نماز، یہ اذان در حقیقت خدا بلا رہا ہوتا ہے، جاؤ فوراً چلے جاؤ، یہ خدا کا احترام ہے۔ بہرحال یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نماز ایک زندہ چیز ہے، اس کی ایک روح ہے۔ وہ روح کیا ہے؟ خدا کی طرف توجہ ہونا۔ اگر خدا کی طرف توجہ نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر نماز بغیر روح کے ہوگی۔ جب بغیر روح کے ہوگی تو کیا وہ اپنا اثر کرے گی؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تب روکے گی جب میں نے توجہ سے نماز پڑھی ہو۔ سوچیں کیا ہوتا ہے اگر توجہ سے نماز پڑھیں؟ آپ اپنے آپ کو ہر چیز سے کاٹ کے خدا کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ اگر دن میں 5 دفعہ یہ کام کریں، 5 دفعہ، فرض کریں آدھا گھنٹہ لگتا ہے آپ کو یا 45 منٹ لگتے ہیں ان 5 نمازوں میں، آدھا گھنٹہ فرض کر لیجئے لگتا ہے، تو کیا ہوگا؟ آدھا گھنٹہ روزانہ آپ پریکٹس کرتے ہیں خدا کی طرف توجہ کرنے کی۔ جب آپ چند دن یہ کام کریں گے تو آپ میں ایک خصوصیت ایجاد ہو جائے گی، طاقت ایجاد ہو جائے گی۔ کس چیز کی؟ خدا کی طرف متوجہ رہنے کی۔ پہلے فقط نماز میں متوجہ رہتے تھے، اب نماز کے بعد بھی متوجہ رہیں گے۔ بس اب اگر نماز کے بعد بھی خدا کی طرف متوجہ رہیں گے تو گناہ کس وقت کریں گے؟ گناہ کس وقت کریں گے؟ جب ہم غافل ہو جاتے ہیں خدا سے تو پھر گناہ کرتے۔ اولیاء کیوں نہیں گناہ کرتے؟ اولیاء اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ وہ غافل نہیں ہوتے ہیں، غافل نہیں ہوتے ہیں۔ میں نے بعض علماء کی عبارتیں دیکھی، انہوں نے کہا جب انسان پہ، دیکھیے روایات میں ہے انسان کا جو دل ہے نا، دل، اس کے لیے ادبار ہوتا ہے اور اقبال۔ بعض اوقات دل خواہش ہوتی ہے دل کی ایک اچھا کام کرنے کی، لیکن بعض اوقات وہی اچھا کام کرنا بہت مشکل محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات دل کر رہا ہوتا ہے میں نماز پڑھوں، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات دل نہیں کر رہا ہوتا کہ میں نماز پڑھوں، لیکن ان دنوں میں بھی پڑھنی تو ہوتی ہے، واجب ہے بہرحال۔ تو یہ کیفیت انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں، بعض اوقات جسمانی وجوہ ہوتی ہیں اور بعض اوقات روحانی وجوہ ہوتی ہیں۔ مثلا ممکن ہے کہ میں کچھ ایسا کھاؤں یا کچھ ایسا دیکھوں یا کچھ ایسا سنوں کہ اس کے بعد پھر دل کی رغبت ہی نہ ہو نیک کام کرنے کی۔ یعنی میں نے مادی کوئی چیز کھائی ہے، لیکن چونکہ میری روح اور میرے جسم کا تعلق بہت مضبوط ہے، وہ جو میں نے جسم میں کھائی ہے ایک چیز، اس کا اثر میری روح پہ ہوا ہے۔ ہم جب خواب دیکھتے ہیں، بعض اوقات اگر خدا نہ کرے آپ کوئی مصیبت دیکھیں اس خواب میں تو اٹھتے ہیں تو پسینہ آیا ہوا ہوتا ہے، یا بعض اوقات ممکن ہے گریہ کر رہے ہوں آپ۔ گریہ تو خواب میں کر رہے تھے، لیکن جسم پہ اس کا اثر یہ تھا کہ آنکھیں یہاں پر گریہ کر رہی تھی۔ تو ہماری روح اتنی مضبوطی سے اس جسم کے ساتھ گندی ہوئی ہے، اس کا ایک تعلق ہے، اس لیے اثر ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم جسم پر ایک عارضے کو لے کر آتے ہیں، مثلا حرام غذا کھائی، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر نماز نہیں انسان شوق سے پڑھ سکتا۔ روایت میں اگر کوئی شخص پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور نماز پڑھے تو اس طرح سے ہے جیسے شراب پی کے نماز پڑھ رہا ہے۔ کھانا کس نے کھایا تھا؟ میرے جسم میں ڈالا تھا۔ توجہ میں نے جسم سے تو نہیں کرنی ہوتی خدا کی طرف، توجہ تو میری روح نے کرنی ہوتی ہے، لیکن اس کھانے کا، پیٹ بھر کے کھانے کا اثر یہ ہے، بالکل وہی اثر ہے جو شراب والا۔ شراب پی کے انسان خدا کی طرف توجہ نہیں کر سکتا، مست ہوا ہوتا ہے،
بالکل ایسی ہی کیفیت حاصل ہوتی ہے اگر میں پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں. تو وہ چیزیں جو میرے جسم پہ عارض ہو رہی ہیں ان کا ایک اثر میری روح پہ ہے. بعض اوقات یہ مادی چیزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات معنوی چیزیں ہوتی ہیں. مثلا خدا نہ کرے کہ کوئی شخص غیبت کرے، اس غیبت کا اثر ہوگا. فلاں نے کیا کہا تھا ذرا بتانا، وہ فلاں کی بات سنی تم نے، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وہ نہیں موجود اور آپ اس کا ایک بات اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو اسے پسند نہیں ہے اور اس کا عیب ہے، اور انہیں پتہ نہیں تھا اور آپ بتا رہے ہیں. غیبت ہے. اس کا اثر کیا ہوگا؟ ممکن ہے اس کے بعد نماز نہ پڑھ سکے ہم لوگ توجہ سے. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی ایک کمرے میں گئے. اس کمرے میں گئے تو وہاں جو کمرے میں لڑکا رہتا تھا اس نے کہا کہ آغا محمد حسین طباطبائی نے کہا یہاں بیٹھ کے کسی نے غیبت انجام دی ہے. اس نے کہا جی آغا یہاں پہ بیٹھ کے کچھ طلاب جو ہے آپس میں مباحثہ کر رہے تھے اور انہوں نے پھر کسی فلاں شخص کو بھی ڈسکس کیا. انہوں نے کہا یہ کمرہ چھوڑ دو، اب یہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں رہا. غیبت کا اثر در و دیوار پہ، جس طرح سے مجلس کا اثر در و دیوار پر ہے، در و دیوار پہ تھا، خود اس شخص پر نہیں ہوگا، اس شخص پہ بھی ہوگا. تو کیا ہوگا؟ دل کی کیفیت بدل جائے گی. پہلے عبادت کرنے کا دل کر رہا تھا، اب نہیں کرے گا. تو میں نے علماء کی عبارتیں دیکھی اور اگر جب کبھی دل کو ادبار حاصل ہو، ادبار کہتے ہیں اس طرح سے مثلا آپ بعض اوقات جانور کو کھینچتے ہیں تو وہ پیچھے پیچھے کو جاتا ہے، یہ ہے ادبار. پیچھے پیچھے کو جا رہا ہے، آپ اسے نماز کے لیے بلا رہے ہیں اور وہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے، پیچھے کو جا رہا ہے. اسے کہتے ہیں ادبار. کہا کبھی اس طرح کی کیفیت حاصل ہو تو اسے کیسے زائل کرو؟ کہا مجلس امام حسین میں جاؤ، کچھ آنسو بہاؤ، اس کیفیت سے باہر نکل سکو گے. ایسی معجزہ چیز ہے یہ مجلس. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان محتاج ہے. کس کا محتاج ہے؟ وہ بات تو سمجھے جو قرآن کہہ رہا ہے. خوب ہم پوری طرح سے نہیں سمجھ سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس وہ طہارتیں نہیں ہیں، تو ہم محتاج ہیں مفسر کے. خدا ایسی ہستی کو بھیجے جو ہمیں بتائے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. پھر عرض کروں گا ایسا نہیں ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے، نہیں، کچھ نہ کچھ تو سمجھ سکتے ہیں قرآن سے، لیکن وہ بہت محدود ہے. اگر آپ قرآن کا باطن حاصل کرنا چاہتے ہیں فقط مطہرین کے پاس ہے. خود میں محتاج ہوں اس مرحلے میں بھی جہاں پر میں نے تھیوری سمجھنی ہے، جہاں پر میں نے نظریہ سمجھنا ہے، جہاں قرآن کی تعلیم سمجھنی ہے. اور میں محتاج ہوں اس مرحلے میں بھی کہ قرآن نے جس عمل کو انجام دینے کا کہا ہے اسے کوئی شخص مجھے اس طرح سے انجام دے کر دکھائے جیسا خدا چاہتا تھا. اگر ایسا شخص نہ ہو تو ممکن ہے میں خود سے عمل کو انجام دوں، اور چونکہ وہ قرآن کے مطابق نہیں ہوگا تو اس کا وہ اثر ہی نہ ہو جس کے لیے قرآن نے کہا تھا کہ عمل انجام دو. اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. تم اس طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے میں پڑھ رہا ہوں، یعنی رکوع 1 مرتبہ، سجدے 2 سجدے، قنوت وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے. لیکن اس مرحلے میں بھی جو میں سمجھا ہوں، جو مجھے ان کے عمل سے سمجھ میں آیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ فقط و فقط ظاہر نماز ہے. میں نے ان کے مشابہ نماز پڑھی ہے لیکن فقط ظاہر میں ان کے مشابہ ہے. میری نیتیں تو ان کی جیسی نہیں ہیں. ان کی نیت کو جا اور ہماری نیت کہاں؟ ہماری تو نیت، ہماری زیادہ سے زیادہ نیت کیا ہوگی؟ ممکن ہے بعض لوگوں کی نیت یہ ہو کہ اس نماز کے بدلے میں مجھے جنت ملے، اس نماز کے بدلے میں مجھے جنت ملے. امام نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا تلک عبادت التجار، یہ تاجروں والی عبادت ہے، تاجروں والی. یا بہرحال میں پہلے عرض کر چکا ہوں 3 قسموں کی عبادت. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. میں نے نیت تو نہیں سیکھی. ہر شخص کی نیت مختلف ہوتی ہے. ایک ہی صف میں اگر ہم لوگ 20 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہر شخص کی نیت مختلف ہے، اس کا درجہ مختلف ہے نیت کا.
اور پھر اسی اعتبار سے نماز بھی مختلف ہے. ساروں سے پوچھیں ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں تو وہ کہیں گے قربتاً اللہ، ہم خدا کے قریب ہونے کے لیے. واقعاً یہ ہم کہہ تو دیتے ہیں زبان سے، لیکن کیا واقعاً یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اس کے ذریعے سے خدا کے قریب ہو رہا ہوں؟ اس کا مطلب میں نے سوچا ہے کبھی؟ خدا کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خدا کوئی فزیکل چیز تو ہے نہیں کہ میں نماز کے ذریعے سے یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے اس کے قریب ہو جاؤں گا. ایسا تو نہیں ہے نا. ہمارے دادا محترم کہا کرتے تھے کہ دیکھیے وہ تقریر کر رہے تھے معراج کے موضوع پر، تو انہوں نے کہا جب آپ نے اشتہار لگا ہوا دیکھا ہوگا کہ مولانا صاحب جو ہے وہ معراج کے موضوع پہ گفتگو کریں گے تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ وہ قصہ بیان کریں گے جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے اور پھر وہ سدرۃ المنتہا تک گئے اور پھر خدا سے ملاقات اور وہ باقی ساری باتیں جو معراج سے متعلق ہیں. اور آیت کون سی پڑھیں گے؟ آیت پڑھیں گے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. تو وہ کہتے تھے یہ جو آپ کے ذہن میں آئے گا نا کہ حضور ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ گئے اور پھر خدا سے ملاقات کے لیے ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں 2 کمانوں جتنا فاصلہ یا اس سے بھی کم تھا. انہوں نے کہا یہ سارے کا سارا آپ کے ذہن میں مادی ملاقات کا آئے گا. یہ سارے کا سارا کیسا آئے گا؟ ایسے جیسے خداوند متعال سے جسمانی طور پہ قریب ہو گئے، یعنی یہاں قریب نہیں تھے، اٹھ کے گئے ایک ایسی جگہ جہاں قریب ہو گئے. انہوں نے کہا شاید خداوند متعال اسی سے روکنا چاہتا تھا تو ابتدا میں ہی کہہ دیا سبحان الذی اسریٰ بہ، پاک ہے وہ ذات، یعنی اس کے بارے میں جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہے، پاک ہے وہ ذات. اس طرح سے ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. میں عرض کر رہا تھا کہ ساروں کی نیتیں تو مختلف ہیں ان کے اپنے وجودی درجے کے اعتبار سے، سب کی نیتیں مختلف ہیں. ہمارے اعمال کا معیار بھی انہی نیتوں سے ہے، 2 چیزوں سے ہے، ایک معرفت سے اور اسی معرفت کے نتیجے میں حاصل ہونے والی نیت کے ذریعے سے ہے. انما الاعمال بالنیات. یہ نیتیں مختلف ہیں آپ کے اپنے درجے کے اعتبار سے. اگر نیت بھی اپنے اوج پر ہو، معرفت بھی اپنے اوج پر ہو، وہ جو عمل انجام دے رہے ہیں اس کی معرفت یا جس کے لیے انجام دے رہے ہیں اس کی معرفت، تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باقی بھی تلوار چلا رہے ہوں لیکن یہ تلوار چلائے تو رسول خدا کہیں اس کی ایک ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل ہے. اس کی ایک ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل ہے. آپ پوچھیں مولا کیسے افضل ہے تو کیا جواب ملے گا؟ اس کی نیت بھی کمال پر ہے، اس کی معرفت بھی کمال پر ہے. لہٰذا اب اس کا یہ عمل اوج پر ہے. ثقلین سب جمع ہو جائیں، جن و انس سب جمع ہو جائیں تو اس کی ایک ضربت ان کی تمام عبادتوں سے افضل. ہمارے استاد کہتے تھے جس کی ضربت ثقلین کی بندگی سے افضل ہو اس کی نماز کیسی ہوگی؟ اس کی نماز کیسی ہوگی؟ خدا کیا خریدتا ہے ہم سے؟ خدا کیا خریدتا ہے؟ خدا ہم سے یہی معرفت، یہی محبت اور یہی نیت دیکھتا ہے. یہ کس درجے کی ہے اس کے مطابق ہمیں اجر ملتا ہے، اس کے مطابق اجر ملتا ہے. ممکن ہے بعض لوگ خشک روٹیاں دیں خدا کی راہ میں، خشک روٹیاں، اور خدا پوری سورہ نازل کر دے ان کی شان میں. بھائی اہل بیت کیا کھایا کرتے تھے؟ سادہ غذا کھاتے تھے. یہ ہماری مشکلات ہیں آج کی کہ ہم سادگی سے جان چھڑا چکے، اشرافیت اور تجمل گرائی کا شکار ہو گئے.
نقلی بناوٹیں کر رہے ہیں. ایک مومن کو دوسرے مومن کی دعوت کرنی پڑ جائے خصوصاً آج کل کے دور میں تو ایسے بیچارہ مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے. یہ لمبا سا ایک دسترخوان بچھاؤ جس پہ طرح طرح کے کھانے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. سادہ بنائیں زندگی کو. ایک کھانا میکسیمم چلیں. میں دیکھیں میں پھر عرض کرتا ہوں آپ کا بھائی ہوں چھوٹا, میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں سادہ بنانا چاہیے. جناب امیر علیہ السلام کو دعوت میں بلایا کسی نے؟ مولا کو دعوت پہ بلایا تو مولا نے کہا 3 شرطیں ہیں, 3 شرطوں پہ آؤں گا. کہا کیا شرطیں؟ کہا جو تم خود کھاتے ہو وہ مجھے کھلاؤ گے. آج کیا ہوتا ہے, ہم لوگ خود سادہ غذا کھاتے ہوں لیکن جی فلاں کی چونکہ دعوت رکھی ہے تو نہیں, اب بڑی ایسے دسترخوان سجنا چاہیے. وہ جو میں کھاتا ہوں وہ نہیں, اس سے زیادہ محنت کر کے اس سے زیادہ نہیں, یہ درست نہیں ہے. دوسرا کیا؟ دوسرا کہا باہر سے کچھ نہیں لاؤ گے. وہ عرض کر رہا ہوں جو مجھے یاد ہے. تیسرا کیا؟ کہا کہ گھر والوں کو تم مشقت میں نہیں ڈالو گے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, وہ دعوت کر دی بیچاری بیگم صبح سے شام تک, اب اس گرمی میں وہ بھی مثلا, یہ درست نہیں ہے, درست نہیں ہے. ہم لوگوں کو زندگی سادی بنانی چاہیے, سادی بنانی چاہیے. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام. تو اہل بیت نے کیا دیا تھا کھانے میں؟ ایک دن مسکین آیا, ایک دن یتیم آیا, ایک دن اسیر آیا. اہل بیت نے کیا دیا تھا؟ کوئی ایسا نہیں تھا کہ مرغن غذا کھا رہے تھے, سادہ سی روٹی کھا رہے تھے. وہ دی خدا کی راہ میں, خدا نے پوری سورہ نازل کر دی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, خدا کی محبت میں انہیں کھانا چاہیے تھا. ایسا نہیں تھا کہ ایکسٹرا پڑا ہوا تھا, وہ جو خود کھانا تھا وہ راہ خدا میں دیا تھا. جناب رسول خدا عجیب شخصیات ہیں یہ اہل بیت, ان سے سیکھنا چاہیے. شادی کے اگلے دن گئے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے ملنے. ملنے گئے تو دیکھا سادہ سا لباس پہنا ہوا ہے. مولا نے کہا بی بی یہ سادہ سا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہا آقا مولا بابا کہا کرتی تھی رسول خدا کو اچھا لگتا تھا. جب آیت نازل ہوئی تھی کہ رسول پاک تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جب آئے تو کہا یا رسول اللہ. مولا نے کہا نہیں بی بی یہ آپ کے لیے نہیں اتری ہے, آپ مجھے بابا کہہ کے بلائیے. تو کہا ہوگا بابا میں نے آپ سے کہا ہوا یہ کہ جس وقت شادی ہو کر آئی گھر آئی تو ایک مانگنے والا آیا, تو میں نے وہ لباس جو پہنا ہوا تھا وہ تبدیل کیا, خود سادہ لباس پہنا اور اسے وہ والا لباس دے دیا. مولا نے کہا بی بی تو آپ اسے یہ والا لباس دے دیتی اور وہ جو اچھا والا لباس تھا وہ اپنے لیے رکھ لیتی. کیا جواب دیا؟ کہا بابا آپ ہی سے تو سیکھا ہے, راہ خدا میں کچھ دینا ہو تو سب سے بہتر دیا کرو. کیا فرمایا؟ کہا کہ بابا آپ نے یہ کہا ہے, آپ نے مجھے یہ سکھایا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وہ جو اچھا لگتا ہے قرآن کی آیت ہے وہ تو راہ خدا میں. یہ تھوڑی کہ وہ جو نہیں چاہیے تھا وہ دے دو. تو وہ روٹیاں جو دی تھیں ایسا نہیں تھا کہ چاہیے نہیں تھیں, ایکسٹرا تھیں, ایسا نہیں تھا, وہ چاہیے تھیں. قرآن کہتا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, انہیں خداوند متعال کی محبت میں. اور بہرحال بعض لوگوں نے کہا کہ روٹیاں چاہیے تھی, یہ بیان ہوئے. تو انہوں نے کیا کیا, روٹیاں دی, خشک روٹیاں, مرغن نہیں تھیں, وہ کوئی دیسی گھی والی کوئی چیز نہیں تھی, خشک روٹیاں تھیں, وہ دی. خدا نے پوری سورہ نازل کر دی. اب بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ممکن ہے خلوص اور معرفت سے روٹیاں دی جائیں
تو خدا پوری صورت نازل کر دے، اور اگر خلوص و معرفت نہ ہو میں پورا گھر لے جاؤں۔ ایک آیت بھی نہ اترے، ایک آیت بھی نہ اترے، ایسا ہی ہے نا، خدا خلوص ڈھونڈتا ہے۔ اور کیا کہنے علامہ نقن کے، انہوں نے علی نقی صاحب قبلہ مرحوم، خدا انہیں جزائے خیر دے، انہیں ثواب بخشے انشاءاللہ اس کا، فرماتے تھے یہ جو کہا نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، اور اس کے بعد فرمایا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم نے یہ تمہیں خدا کی خاطر دی ہیں، لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، نہ ہمیں تم سے شکریہ چاہیے، نہ ہمیں تم سے کوئی جزا چاہیے، نہ ہمیں تم سے، تم سب سے، نہ ہمیں تم سب سے، ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام، فرمایا ہمیں تم سب سے نہ شکریہ چاہیے نہ جزا چاہیے۔ انہوں نے سوال اٹھایا، انہوں نے کہا یہ تینوں مسکین و یتیم و اسیر یہ اکٹھے آئے ہی کب تھے؟ یہ تو اکٹھے نہیں آئے تھے، تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں تم سب سے کچھ نہیں چاہیے؟ یہ تو تب کہنا درست ہو جب یہ ایک ہی رات میں اکٹھے آئے ہوں، ایک پہلی رات میں آیا، دوسرا دوسری رات میں آیا، تیسرا تیسری رات میں آیا، تو انہیں کیسے کہنا ممکن ہے کہ ہمیں تم سب سے کچھ نہیں چاہیے، نہ جزا چاہیے نہ شکر چاہیے؟ فرمایا غالباً یہ بات ہے، فرمایا کیا کہا، انہوں نے الفاظ میں نہیں کہا تھا کہ ہمیں تم سے نہ شکریہ چاہیے نہ جزا چاہیے، انہوں نے اتنا بھی نہیں کہا، خدا نے ان کا دل پڑھا، قرآن میں لکھ دیا۔ انہوں نے اتنا بھی نہیں کہا، درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اور وہی فرمایا کرتے تھے، بعض اوقات ہم لوگ نعرہ لگاتے بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں اس کے فوراً بعد صلوات پڑھنی چاہیے، کیوں؟ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ انہیں ثواب جائے گا، کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ درست ہے، مثلا ہم لوگ تکبیر لگاتے ہیں، اللہ اکبر، ثواب کا کام ہے، ذکر خداوند متعال ہے، یا رسول اللہ کہتے ہیں ذکر رسول خدا ہے، ذکر خدا بھی ہے، البتہ نعرہ حیدری لگاتے ہیں یا علی بولتے ہیں، یہ ذکر رسول خدا بھی ہے، ذکر خدا بھی ہے، اس سب کا ثواب ہے۔ لیکن وہ فرما رہے تھے کہ دیکھیے درود ایک ایسی عبادت ہے کہ خدا نے کہا فقط تم نہیں پڑھتے ہو، یہ تو میں بھی انجام دے رہا ہوں، تو کہا ایسی عبادت اسے چھوڑا نہ جائے، نعرہ لگائیے لیکن اس کے بعد درود بھی پڑھیے، درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو خدا کیا ڈھونڈتا ہے؟ معرفت اور پاک نیت، جتنی زیادہ معرفت ہو اور جتنی زیادہ نیت خالصہ ہو، عمل اتنا وزنی ہو جائے گا، عمل اتنا وزنی ہو جائے گا۔ بس ہم محتاج ہیں ان لوگوں کے جو ہمیں عمل کے میدان میں بھی بتائیں کہ ہم نے کیسا کرنا ہے، اور ان کا عمل بعین ہی ویسا ہونا چاہیے جیسا خدا چاہتا ہے، جیسا قرآن کہتا ہے۔ اگر ویسا نہ ہو اور ہم نہ سیکھ پائیں تو پھر اس عمل سے جو ہدف تھا، اس کا جو اثر تھا، وہ حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہم عمل کے میدان میں بھی ان کے محتاج ہیں اور علم کے میدان میں بھی۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا جب آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا ہم تیرے ہی عبد ہیں، تیرے ہی عبد رہنا چاہتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں اس مرحلے میں کہ ہمیں عبودیت کے مرحلے پر فائز ہونے اور باقی رہنے میں ہماری مدد فرما۔ پھر فوراً خدا پوچھتا ہے مثلاً کیا مدد چاہیے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اہدنا، خدا ہمیں ہدایت کر، ہمیں اس رستے پہ باقی رکھ، کس پہ؟ اہدنا الصراط المستقیم،
ہم رستہ پوچھتے ہیں پہلے خدا سے، کہتے ہیں خدا ہمیں ہدایت فرما، کہاں پر؟ صراط مستقیم پر۔ ساتھ ہی خدا نے سکھلایا کہ مجھ سے فقط رستہ نہ پوچھنا، فوراً بعد یہ کہنا کہ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی خدایا مجھے فقط رستہ نہ دکھلانا، وہ لوگ بھی بتلا دے گا جو اس رستے پر ہے۔ اس لیے کہ رستہ دیکھ لینا کافی نہیں ہے، ان کو عمل کرتے دیکھوں گا، خود بھی ویسی کوشش کروں گا۔ بعض لوگوں نے یہ استفادہ کیا ہے، درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو ایک مرتبہ پھر ہم محتاج ہیں ان لوگوں کے، اور خدا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ فرمایا بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے سے خدا کو پہچانا گیا ہے۔ بنا عرف اللہ، وہ ہمیں خدا تک لے جانے کے لیے آئے۔ ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد علیہ السلام۔ تو اب میں قرآن سے تمسک کے لیے، اس سے رہنمائی لینے کے لیے بھی محتاج ہوں، اور اس عمل کو سیکھنے کے لیے بھی محتاج ہوں۔ اسی لیے بعض علماء نے کیا فرمایا؟ فرمایا حضور کیا کہہ کے گئے؟ کہا انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک سے تمسک کر لوں اور دوسرے کو